شیعہ کے بارے میں ایسا کنسپٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باقیوں کو بھی کوئی سپیس نہیں دیتے جو اپنے قریبی ہیں، ان کو کہاں سے دیں گے؟ ہاں، اسلام میں آپ اس طریقے سے تکفیر کسی کی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو چیزیں کسی سے منوائی جاتی ہیں نا، جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کرے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ، رسول اور قرآن اور آخرت۔ یہ بنیادی تین عقائد ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ باقی ساری اس کی کورولریز ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام کی بنیاد کے اوپر جو اختلافات ہیں، سیدنا علی یا سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اس سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، اسلام سے نہیں آپ نکال سکتے۔ اسلام تو اتنا سینسٹیو ہے اس تکفیر کے مسئلے میں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران جب دو بدو لڑائی ہوئی تو کافر میری تلوار کے نیچے جیسے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اس گمان سے اسے قتل کر دیا کہ اس نے ڈر کے پڑھا، لیکن مجھے بعد میں قلق ہوا اس کا دل میں۔ تو کسی دن میں نے نبی الاسلام کا موڈ ٹھیک دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے میدان جنگ میں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا۔ اچھا، میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑھا ہے، لیکن نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دے رہا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، اس حوالے سے جو میدان جنگ میں، ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کرے کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینے آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا۔ اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن، وہ ایران سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے لوگ ہیں۔ اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک، وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں۔ ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے تو وہ کافر ہیں تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ ہے اینٹی وینم، پھکی نہیں پھکا، الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتویٰ دو۔ سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہیں اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو، ان کے پیسے سے پراکسی وار یہاں سنی شیعہ کی ضیاء کے دور میں شروع ہوئی، تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں، اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا ہے گوالوں کے ذریعے، اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینے میں، وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔